كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. واجب الاحترام برادران اسلام عزیز ساتھیوں، حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگ اللہ کم الحاکمین رب العالمین خداوند قدوس ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام، صلاۃ و سلام امام الانبیاء سید ولد آدم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد سورۃ الفتح کی ابتدائی آیات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس سورت کے اندر پیارے پیغمبر سید القونین سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اللہ رب العالمین نے کئی ساری خوشخبریاں رکھی اس سورت کے اندر۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے ایک فتح رکھی ہے، واضح فتح، فتح مبین رکھی ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ رب العالمین تیرے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، اللہ رب العالمین تیرے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دے اور آپ کو صراط مستقیم دکھا دے۔ وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، غالب مدد، واضح مدد کرنا چاہتا ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اور وہ ذات ہے رب العالمین کی، وہ ذات ہے جس نے سکون کو نازل کیا، سکینت کو نازل کیا، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، مومنوں کے دلوں کے اوپر،
لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان اور بڑھ جائے، ان کے ایمان کو اور تقویت مل جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العالمین کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں، سارے لشکر آسمان کے بھی، سارے لشکر زمین کے بھی۔ وَلِلَّهِ، اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، اللہ کے سارے لشکر ہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العالمین غالب حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے بڑی حکمت سے منور ہوتے ہیں، بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ آیت، یہ سورت فتح، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی فتح کی خوشخبری دی، اور اللہ رب العالمین نے مدد کا وعدہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس وقت جو لوگوں کی کیفیت تھی، جو مکہ کے ستائے ہوئے، مکہ والوں کی پریشانیاں اور ان کے ظلم کے نیچے دبے ہوئے تھے، اس صورت میں وہ اپنی گردنیں بچا کے بھاگے تھے۔ اللہ رب العالمین کو خوشخبری دی۔ اس وقت کئی طرح کی باتیں چل رہی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشکل دور کے اندر کئی طرح کی خوشخبریاں دی۔ جب پیٹ پہ پتھر بندھے ہوتے، پہاڑوں کی کھدائیاں کر رہے تھے، اس عالم میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امید کی کرنیں جگائی، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی، فتوحات کی خوشخبریاں دی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جن کے پیٹ خالی ہیں، یہ روٹی کو ترستے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں کیسر و کسریٰ کے فتح کی، یہ باتیں کرتے ہیں مکہ کو فتح کرنے کی، ان مکہ والوں کو فتح کرنے کی جن مکہ والوں نے ان کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا، ان کو فتح کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! رب العالمین نے یہ جو بات کی ہے نا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، جن کے دلوں کے اندر یہ کرن اور یہ امید، رب پر توکل اور بھروسہ تھا کہ رب ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، جس رب کے لیے ہم قربانیاں دے کر آئے ہیں، جس رب کے لیے ہم خون بہا کے آئے ہیں، جس مولا کریم کے لیے ہم اپنی جمع پونجی چھوڑ آئے ہیں، وہ رب ہماری کوئی قربانی رائے گا نہیں ہونے دے گا۔ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی کرن جاگی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ فتوحات دیکھی، کیسر و کسریٰ ٹوٹتے دیکھا، ان کے محل اور ان کے تاج و تخت تاراج ہوتے دیکھے، تو ان کے ایمان اس وقت بڑھ گئے۔ جب یہ آیات اتری تھی تب بھی ان کے ایمان بڑھے تھے کہ رب العالمین نے وعدہ کر لیا ہے، اب رب ہمیں یہ ضرور چیزیں دکھا کے رہے گا۔ اللہ اکبر! یہاں مشکل حالات میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ رب العالمین کا ساتھ تم نے نہیں چھوڑنا۔ حالات کتنے مشکل آ جائیں، حالات کتنے تنگ ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے مدد کی امید کبھی نہیں چھوڑنا تم لوگ، کیونکہ تم مومن ہو، اللہ تمہارا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ آؤ پھر آج کے ان حالات کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ افغانستان کی لبرل حکومت کو شکست کھانے کے بعد، ان کو شکست دینے کے بعد، طالبان کی
افغانستان کے پر فتح کے بعد اس فتح نے، طالبان کی اس فتح نے کئی لوگوں کو زبان بخش دی ہے، کئی لوگ بولنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کی زبان گدی سے اس فتح نے کھینچ لی ہے کہ اب وہ بولنے سے معذور ہیں، تبصرے کرنے سے معذور ہیں، بول نہیں سکتے، تبصرے نہیں کر سکتے کہ یہ تو سارا ہمارے تبصروں پر پانی پھر گیا، یہ تو ہماری کوششوں پر پانی پھر گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ کئی لوگوں کے ایمان بڑھ گئے، کیونکہ اللہ رب العالمین مومن بندوں کو نہیں چھوڑتا، یہ تو مومن کا ایمان ہے اور مومن کا نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد مومن کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس ساری صورتحال نے لوگوں کے نظریات کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، خصوصاً اس خطے پاکستان کی اہمیت کو اور زیادہ اہم کر دیا ہے۔ اور ہمارے لیے اس کے اندر کیا اسباق ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نظریات رکھیں، کیا ہماری سوچ اور فکر ہونی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آئیے میرے بھائیوں، اس چیز پر دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمیں اب دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے حقیقت پسند بننا ہے، جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا ہے، اور حقیقت امریکہ اور اسرائیل نہیں ہے، حقیقت انڈیا اور روس نہیں ہے، حقیقت چائنا اور دوسرے ممالک کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، حقیقت اللہ کی ذات ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس حقیقت کو تسلیم کیجئے کہ حکومت اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، زمین پر، دریاؤں پر، ہواؤں پر، پہاڑوں پر، ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے، حتیٰ کہ میں کہوں کہ دلوں پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ جس دل کے اندر اللہ رب العالمین خوف پیدا کر دے، ڈر پیدا کر دے، وہ دلیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ کل وہ اکڑ کر آئے تھے، آج اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے اندر خوف ڈال دیا، تذبذب ڈال دیا، باوجود اسلحے کے، باوجود بموں کے، باوجود ٹینکوں کے، باوجود فوج کے، باوجود دنیا کی طاقت کے ساتھ ہونے کے، لیکن رب نے ایسا خوف دل کے اندر طاری کر دیا کہ اب ہم نہیں ٹک سکتے، سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ کون سی حقیقت کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے؟ کہ لوگ اس وقت آج سے 20 سال پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ ملائیت ختم ہونے والی ہے، مولویوں کے آخری دن ہیں، مولویوں کے سر کی قیمت لگ چکی ہے، علماء اور مولوی طبقہ اب دنیا کا سب سے حقیر ترین طبقہ ہے، ان کو پھانسیاں دی جائیں گی، ان کو عبرتناک سزائیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ جنگ تو افغانستان کے اندر تھی، لیکن دنیا کے اندر ان دنیا دار جو ہے طبقے نے، اب جو ہے امریکہ کے چیلوں نے، امریکہ کے ہواریوں نے ایسا پروپیگنڈا ہر مسلمان ملک کے اندر پیدا کر دیا تھا کہ مسلمان فتح کا نام لینا بھول گئے تھے، ان کے لیے جرم بن گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہی لوگ تھے جو اسلام دشمن تھے، پاکستان کے دشمن تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب امریکہ آ گیا ہے، ریچھ آ گیا ہے، اب ساری چیز کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ لیکن آؤ، میں آپ کے ایمان کو جگانا چاہتا ہوں، آپ کے دل کے اندر موجود چھپے ایمان کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی مجاہدین نے، اس وقت بھی ہمارے
بزرگوں نے چوکو چراہوں پر منبر و محراب پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ یہ امریکہ آج نہیں تو کل ٹوٹے گا۔ آج اگرچہ 40 سے زیادہ ملکوں کے ساتھ مل کر آیا ہے، لیکن رب کا وعدہ ہے، ہمیں اس پر ایمان ہے، ہمیں اس حقیقت پر ایمان ہے، ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ رب اس کو توڑ کے رہے گا، رب العالمین اس کو نیست و نابود کر کے رہے گا۔ کیوں؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ آج اگر یہ 40 سے زیادہ ملکوں کا اتحاد بنا کر نیٹو فوج لے کر دنیا پر مسلمانوں کو مارنے کے لیے، مسلمانوں کے شہروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، مجاہدین کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم سے اللہ وعدہ کر چکا ہے، یہ اگر ہمیں بطور سزا ملی تو ہمیں قبول ہے، لیکن ہم اپنی اصلاح کریں گے، اس مار سے اصلاح کریں گے، اس جہاد سے اپنی اصلاح کریں گے۔ کیونکہ جب بھی مسلمانوں پر زوال آتا ہے، مسلمانوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے تو وہ کس لیے آتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری اصلاح کے لیے آتا ہے، ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتا ہے کہ مسلمانوں تمہارے اندر جھول آ گیا ہے، مسلمانوں تمہارے ایمان کے اندر کمزوری آ گئی ہے، اس وجہ سے دشمن تمہارے اوپر قابض ہو رہا ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور پڑ گیا ہے، تم حقیقت میں اسلام سے محبت کرنے والے نہیں ہو۔ اب آؤ تھوڑا سا مزہ چکھ لو، تمہیں احساس ہو جائے، تمہیں آزادی کا احساس ہو جائے، تمہیں مسلمان ہونے کا احساس ہو جائے، اور پھر اپنے آپ کو اس صحابہ کرام کے ایمان سے تشبیہ دے کر تو کوشش کریں، دینے کی کوشش کریں کہ انہوں نے اس حال میں رب کو نہیں چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے بہترین کھانے کھانے کے باوجود، بہترین لباس پہننے کے باوجود، بہترین آرام جو ہے آسائشیں اور آرام گاہ جو ہے بہترین اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے رب کو چھوڑ دیا، رب العالمین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کی قدر چھوڑ دی ہے۔ جب ہم یہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی امتحان آ پہنچتا ہے، اور وہ امتحان ہماری اصلاح کرتا ہے۔ ہمیں ایمان ہے کہ افغانستان کے اوپر جو ظلم ہوا، جو اس کے اوپر خون بہا، یا 20 سال تک اس کے اوپر جو جبر ہوا، حکومت ہوئی، اس جبر نے، اس ظلم نے، اس بھوک اور افلاس نے، ان گولیوں اور بارود نے، اس خون نے مسلمانوں کے ایمان کو بیدار کر دیا ہے، تازہ کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہماری آنکھوں کے سامنے یہ فتح لے کر دکھلائی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم۔ مومنو تم ایمان لانے کے بعد عمل صالح تو کرو، رب کو راضی تو کرو، اپنی مسجدیں آباد تو کرو، اپنے مدارس آباد تو کرو، اپنے دلوں کے اندر ایمان کو جگاؤ تو صحیح، رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ تو صحیح۔ میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، یہ دنیا کی حکمرانی کیا چیز ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ میں تمہیں دنیا کی بادشاہت عطا کر دوں گا، میں تمہیں خلافت عطا کر دوں گا۔ میرا وعدہ ہے کس کا؟ جس کا حکم چلتا ہے ہر ذرے پر، زمین و آسمان کے لشکر اسی کے تابع ہے، وہ چاہے تو پرندوں کے ذریعے سے ابرا کو تباہ کر دے، وہ چاہے تو دنیا کی نیٹو فوج کو ان مجاہدین کے ہاتھوں سے نیست و نابود کر دے، جن کے پیٹ خالی، جو سوکھے ٹکڑے کھانے والے، جن کی پگڑیاں پھٹی ہوئی، جن کے جسم پر پرانا اور پوشیدہ لباس ہو، لیکن گردن کے اندر تلوار حمائل کیے ہوئے، جو ہے وہ کلاشن حمائل کیے ہوئے، رب کے نظام کو بلند کرنے کے لیے اس وقت بھی، صحابہ کے دور میں بھی، اور آج بھی ایسے مجاہدین تھے جنہوں نے کہا کہ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اللہ کے نظام کے خلاف کسی اور کا نظام تسلیم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے دی فتح کی نہیں دی، اللہ نے ان لبرل قسم کے لوگوں کی زبان گدی سے کھینچی کہ نہیں کھینچی، آج وہ تبصرہ کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اسی حقیقت کو تسلیم کیجیے، اسلام پسند بنیے، اسلام سے محبت کیجیے کہ دنیا کے اندر عظیم نظام اگر کوئی ہے تو وہ اسلامی نظام ہے، دنیا کے اندر عظیم مذہب کوئی ہے، عزت والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس کو تسلیم کیجئے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟
کہ میرے وجود پر میرے گھر میں اسلامی نظام ہو، میرے وجود پر اسلامی نظام ہو، میرے دن و رات پر اسلامی نظام کا پہرا ہو، میری رات گزرے تو اسلامی نظام پر، میرا دن گزرے تو اسلامی نظام اور اسلامی قوانین کے اسلامی قوانین کے ساتھ حاکم اپنے ضمیر کو بنائیے، عادل اپنے ضمیر کو بنائیے۔ اللہ اکبر، اسلام کو پسند کیجئے میرے بھائیوں، حقیقت کو تسلیم کیجئے اور اسلامی نظام کو بحال کرنے کے لیے کوششیں کیجئے۔ ہم نے کوششیں کرنی ہے اسلامی نظام کو بحال کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم، پاک وطن کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم، ہر نظریے کا ہم نے منہ توڑ جواب دینا ہے۔ آج تک نہ ختم ہونے والے پاکستان کے اندرونی مسائل جو کہ عوام کو پاکستان سے نفرت کرنے پر مجبور کرتے ہیں، کئی سارے ایسے مسائل ہیں پاکستان کے اندر، اندرونی مسائل جو عوام کو پاکستان سے متنفر کرتے ہیں، اور پھر ایسی مختلف صورتوں کے اندر، ایسی مقہور اور مجبور صورتوں کے اندر وہ تنظیمیں، وہ غیر ملکی تنظیمیں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے کہ وہ ایڈ کے نام پر چند ٹکے لے کر مسلمانوں کو خریدتی ہے، ان کا ایمان خریدتی ہے، ان کے پاکستان سے جو محبت ہے اس کو خرید لیتے ہیں۔ وہ تنظیمیں بڑا کردار ادا کرتی ہے اسلام کے خلاف دشمن پیدا کرنے میں، اور پاکستان کے خلاف دشمن پیدا کرنے میں وہ NGOs بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حال میں ہر محب اسلام اور ہر محب وطن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کس طریقے سے ہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارا تھانے دار نظام اسلام کے خلاف ہے، اس کے اندر رشوت اور ظلم کا بازار گرم ہے، اگر میرے ہاتھ قبضے کے اندر، میرے بس کے اندر یہ بات ہے، میں انہی میں سے، انہی کی مشینری میں سے ایک فرد ہوں، اگر میں اس کو بہتر بنا سکتا ہوں تو میں تھانے داری نظام کو بہتر بناؤں۔ اگر میں تعلیم کے نظام کو بہتر بنا سکتا ہوں، یہ اسلام کی خدمت ہے اور پاکستان کی خدمت ہے۔ آج ہمارے یہ سارے ادارے نہ اسلام کے نظام پر چل رہے ہیں اور نہ پاکستان کے قوانین کے مطابق چل رہے ہیں، دونوں طرح سے منحرف ہیں۔ اسلامی جو قوانین ہیں اس کے مطابق بھی نہیں، پاکستان کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق بھی نہیں، ان کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے۔ آپ تھانے داری نظام کے اندر چلے جائیں، وہاں ان کا اپنا نظام ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ اگر اسکول چلاتے ہیں، اسکول کے مالک ہیں یا آپ استاد ہیں، آپ وہاں اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو اسلامی تعلیم اور اسلامی نظریات سکھائیں، پاکستان سے محبت کرنے والے نوجوان آپ تیار کریں۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس نوجوان موجود ہیں، آپ کے پاس بچے موجود ہیں، آپ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت بھر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہا کرتا تھا، اقبال کے اشعار آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ یہ جوان، ان کو اگر بزرگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہو، ان کی ماؤں کی تربیت ان کے ساتھ ہو، تو یہ جوان، یہ شاہین، یہ مسلمانوں کے بچے دنیا کے نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی نوجوان نسل کو ختم کرنے کے لیے آج اسلام دشمن لوگوں نے اور پاکستان کے دشمن لوگوں نے کئی طرح کے وہ ویب سائٹیں لانچ کی ہوئی ہے، وہ گیمز کی شکل میں، وہ بیہودہ ویڈیوز کی شکل میں، وہ بیہودہ تصاویر کی شکل میں، کئی طرح سے مسلمان کے نوجوان کو تباہ کرنے کے لیے، جکڑنے کے لیے انہوں نے دن رات کوشش کی ہوئی ہے، انہوں نے اربوں ڈالر خرچ کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم اپنے نوجوان مسلمانوں کو جو آپ کی تعلیم گاہ میں ہیں، آپ کے اسکول کے اندر ہیں، آپ کے ماتحت کسی اکیڈمی میں ہے، آپ کے ماتحت کسی ادارے کے اندر ہے، ان کے اندر اسلام اور پاکستان کی محبت کو بیدار کریں۔
اللہ اکبر۔ آپ اگر وکیل اور جج ہیں تو وہاں پر اسلام کے نظام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، وہاں پاکستان کے قانون کو بالائے طاق رکھ کے وہاں رشوت کے بازار کو گرم کیا جاتا ہے۔ آپ کا اگر تعلق اسی کورٹ سے ہے، عدالت سے ہے، تو آپ اپنا کردار ادا کریں گے، میں اس کی بہتری کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے بھائیوں، اس طرح سے یہ ساری باتیں، آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ جو ہے وہ کسی ہاسپٹل کے مالک ہیں، وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو، وہ سرکاری ہاسپٹل ہو، وہاں آپ عوام کی خدمت کریں، وہاں آپ قانون کو سامنے رکھ کے ان کے اندر یہ احساس دلائیں کہ آپ کے لیے حکومت پاکستان اربوں روپے کا فنڈ رکھتی ہے، آپ کی خدمت کے لیے آپ ان کو جو ہے بہترین ادویات دیں، آپ ان کی رہنمائی کریں۔ میرے بھائیو، یہ ساری جو باتیں مختصر ہیں، عام باتیں ہیں، لیکن یہ بنیادی کردار ادا کریں گی جب ہم میں سے ہر بھائی، ہر جوان اور ہر بوڑھا اس مشن کو لے کر چلے گا تو انشاءاللہ تعالی میں بغیر کسی جھجک کے یہ کہہ سکتا ہوں، تو انشاءاللہ العزیز اگر ہم اپنے اسلام کے ساتھ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کا ترازو قائم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری تاریخ کے اندر، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر پاکستان کا نام ہوگا اور رہتی دنیا تک ہوگا انشاءاللہ العزیز، عزت بحال ہوگی ہماری۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اس نظام کو بدلنے کے لیے ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ آئے گا، جب ہمیں گلے سے پکڑ کر کھینچا جائے گا، جب ہمیں کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جب ہمارا احتساب کیا جائے گا، تب ہم نظام کو بدلیں گے، تب ہم بہتر بننے کی اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیو، اس وقت جب مہلتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب حجتیں تمام ہو جاتی ہیں، میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انسان کو مہلت دیتا ہوں، انسان کے وقت میں انسان کو مہلت دیتا ہوں۔ اس مہلت کے اندر اگر بندہ سدھر جائے، بندہ اپنی تجدید کر لے، اب بندہ اپنے معاملات کو درست کر لے، صاف اور شفاف کر لے، میرے پر جو ذمہ داری ہے میں اس کو جو ہے بہترین انداز میں ادا کرنے والا بن جاؤں، تو پھر اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن ان قیدی متین، رب فرماتا جب پکڑ آ جاتی ہے، جب رب العالمین کی ڈھیل دی ہوئی جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی چیز